السلام علیکم میرے پاکستان۔ اسرائیل اور ایران جنگ میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس سارے جنگی ماحول میں جو اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ آور کر کے بپا کر رکھا ہے؟ آخر کیا وجوہات ہیں کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور آج جنگ کو تیسرا دن جاری ہے؟ اسرائیل کوئی اقوام متحدہ کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو کسی نے آتھورائز کیا ہو کہ آپ اس کے اوپر حملہ کریں۔ آن اٹس اون تمام قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یونائٹڈ نیشنز کے کنونشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور رونتے ہوئے تمام بین الاقوامی قوانین کو اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر اور گولہ باری جاری ہے۔ اس ساری جنگ میں سب سے اہم بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جو لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر، یہ بھی مکمل آگاہی نہیں ہے۔ یہ حملہ در حقیقت امریکہ، فرانس، برطانیہ، یہ تینوں طاقتیں اس میں شامل ہیں۔ وہ کیسے؟ ایران کی طرف سے جب بیلسٹک میزائل جاتا ہے اور اسرائیل میں، تو سب سے پہلے سائپرس سے اس کو روکا جاتا ہے۔ سائپرس میں برطانوی فوج کا ایئر بیس ہے، وہاں پہ ان کا پورا جو جنگی ساز و سامان ہے وہ ہے، اور مزید جو سپلائی ہے وہ وہاں پہ جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس جنگ میں مزید ایسکیلیشن کے لیے، اگر یہ ایسکیلیشن کی طرف بڑھتی ہے تو عراق میں امریکن بیس ہے، پھر اسی طرح جارڈن میں امریکن بیس ہے۔ تو یہ امریکہ اور برطانیہ بالکل ساتھ، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ شریک نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو فرانس ہے، فرانس کے پریزیڈنٹ کا بھی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو بڑا اگریسو پوسچر ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ میں انڈیا کو بھی شامل کروں گا۔ اب جو انڈیا کا اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر کنڈمنیشن کا نہیں ہے۔ اسرائیل کا جو حملہ ہے، جس کو ترکی نے کنڈیم کیا، جس کو روس نے کنڈیم کیا، جس کو چین نے کنڈیم کیا، جس کو سعودی عرب نے کنڈیم کیا، قطر نے کنڈیم کیا، آلموسٹ میجر پارٹ آف دا ورلڈ، دنیا کے بہت سارے ملکوں نے اس کو کنڈیم کیا، لیکن انڈیا نے کنڈیم نہیں کیا، جس کا مطلب ہے کہ اس کانفلکٹ میں، اس جنگ میں انڈیا بھی اس حد تک شریک ہے اور ان کے ساتھ الائی ہے۔ گویا اس ایران اسرائیل جنگ نے جو دو پول میں دنیا کو تقسیم کیا ہے، اس پول کے ایک طرف امریکہ، برطانیہ، فرانس، اسرائیل، انڈیا کھڑا ہے، اور دوسرے پول میں ترکی، پاکستان، سعودی عرب۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ سعودی عرب اور قطر کو بھی ہوش آئی ہے کہ اگر انہوں نے اس پہ آواز بلند نہیں کی تو کل کھلاں کو ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جائے گا جس طرح غلاموں کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگ کب تک اور کہاں تک جائے گی؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ تباہی جو تل ابیب میں بھی ہوئی ہے،
تباہی جب تل ابیب کی تباہی ہے، اس بنا کے اوپر امریکہ اور برطانیہ یہ چاہیں گے اب کہ اس کو کوئی موڑ دے کے مذاکرات کے ذریعے اس کو ٹال دیا جائے، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایران تل ابیب شہر کو ہٹ کرے گا، لہذا تل ابیب شہر کو ہٹ کرنا اور وہاں پہ بیلسٹک میزائلوں کا گرنا یہ امریکہ کے لیے حیران کن بات ہے۔ لہذا میری انالیسز میں میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اور برطانیہ اس طرح حملہ آور ہو جائیں گے ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی تو وہ ایک طرح سے شریک ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر جو ہے وہ آپ کو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں جانا پڑے گا، پھر وہاں پہ ریزولوشن لے کے آنا پڑے گا، تب جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح اپنے عمل میں شریک ہو سکیں اس جنگ میں بے نفس نفیس۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اپنے جو مڈل ایسٹ میں ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ڈرانے کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور ایران کے پاس بھی ایک کارڈ ہے کہ وہ اگر جو سی روٹ ہے سارا کا سارا جہاں سے تیل گزرتا ہے وہاں پہ اگر وہ بم مار کے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی نہیں گزرے گا جو شپ ہے، تو اس کا بھی لامحالہ جو اثر ہے وہ ویسٹ پہ پڑے گا، امریکہ پہ پڑے گا، تو اس کے نتیجے میں بھی پھر اس کا اثر امریکن اکانومی پہ پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ اتنا آسان نہیں ہے جس طرح کہ یہ تمام ممالک سوچ رہے تھے کہ ایران کو کاؤنٹر کر لیں گے۔ تاہم اس سارے معاملے میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انڈیا جو کہ اس تلاش میں ہے، جو کہ اس موقع کو ڈھونڈ رہا ہے، جس طرح اسرائیل ڈھونڈ رہا تھا اور اس نے یہ اٹیک کیا، اس صورتحال میں ہم قطعی طور پر یہ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ انڈیا بھی اسی طرح کے کسی موقع کی تلاش میں ہے اگر یہ جنگ ایسکیلیٹ ہوتی ہے، اور ہمیں بھی اب اس مذہبی بیانیے سے تھوڑا سا کو حقیقت پسند ہو کے سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہم او آئی سی کے پلیٹ فارم کے اوپر آواز بلند کریں، ہم مسلم امہ کی آواز بلند کریں، اور ہم یہ فورم کے اوپر جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو حقیقی بلاک ہے، جو برکس کا بلاک ہے جس میں اب چین، روس اور ایران کا بنیادی رول ہوگا، اس برکس بلاک کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ جو اسلامک بلاک ہے یہ ایک سراب ہے، سراب کے سوا کچھ فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام جو عرب ممالک ہیں وہ اس حد تک خوف زدہ ہیں کہ وہ ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ مذہب کے نام کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ مثلا یو اے ای کی مثال لے لیں، یو اے ای کے اندر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ انڈیا کی ہے، اور انڈیا کے اندر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ یو اے ای اور سعودی عرب کی ہے۔ تو ہم ان تلخ حقائق کو نہیں اگنور کر سکتے۔ ہمیں جب فیصلے کرنے ہوں گے پاکستان کی قومی سلامتی کو سامنے رکھ کے، تو ہمیں ان حقائق کو سامنے رکھ کے آگے کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔